کوفہ آنے کی منتیں کر رہے ہیں، مگر آپ مسلسل انکار کریں۔ ایک طرف بڑے بڑے صحابہ کرام کی رائے تھی، اس طرف کوفہ والوں کے جن نے بار بار دین کی حفاظت کے لیے آپ کو بلایا جاتا ہے، کیونکہ وہ امام کی شہادت کی خبریں سن چکے تھے۔ پھر ایک نام سامنے آیا، مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ۔ خبر اس تک پہنچ گئی کہ لوگوں میں ان کی محبت اور حقیقت کا جوش بڑھتا جا رہا ہے۔ ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پر امام کی بیعت کر چکے ہیں، نہ انہوں نے کوئی کارروائی کی اور نہ ہی اس تحریک کو روکنے کے لیے کوئی قدم اٹھایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویب سیریز کا نام ہے امام نہیں تھے تو کون تھے۔ کوفہ والوں کی آنکھیں حیرت سے اتنی بڑی رہی جب انہیں پتہ چلا کہ حجازی لباس میں آنے والے امام حسین نہیں بلکہ پورے کوفہ میں خوف کی لہر دوڑی۔ بس میں کیا تھا، اور ہر طرف سے لوگ آنے لگے، اور اس طرح دیکھتے دیکھتے 40,000 افراد کا لشکر ایک اعلان پر جمع ہوا۔ نماز سے پہلے 40,000، نماز کے بعد ایک بھی نہیں۔ یہ سب دھوکہ تھا، مکر و فریب تھا، بدفہمی تھی۔ کوفہ کی گلیوں میں اکیلا، تنے تنہا، مگر کمال کی بات ساتھ تھے تو صرف اپنے 2 بچے۔ گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ تاریخ نے دیکھا کہ بنی ہاشم کا ایک تنہا شیر جس طرح غالبوں پر ٹوٹ پڑتا۔ دروازے کے پیچھے سپاہی ہاتھ میں ننگی تلوار لیے موجود تھے۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دروازے سے کے دربار کی طرف روانہ کیا۔ یہ سفر کی تیاریاں مکمل ہو چکی، اونٹوں پر کتابیں کسے جاتی ہیں۔ قافلہ مدینہ الرسول کی جدائی کے صدمے میں ڈوبا ہوا اشکبار آنکھوں کے ساتھ گھروں سے نکل پڑا۔ کوفہ والے مسلسل درخواستیں بھیجے جا رہے ہیں، کوفہ آنے کی منتیں کر رہے ہیں، مگر آپ مسلسل انکار کریں۔ ایک طرف بڑے بڑے صحابہ کرام کی رائے تھی، اس طرف کوفہ والوں کے جن نے بار بار دین کی حفاظت کے لیے آپ کو بلایا جاتا ہے، کیونکہ وہ امام کی شہادت کی خبریں سن چکے تھے۔ پھر ایک نام سامنے آیا، مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ۔ خبر اس تک پہنچ گئی کہ لوگوں میں ان کی محبت اور حقیقت کا جوش بڑھتا جا رہا ہے۔ ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پر امام کی بیعت کر چکے ہیں، نہ انہوں نے کوئی کارروائی کی اور نہ ہی اس تحریک کو روکنے کے لیے کوئی قدم اٹھایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویب سیریز کا نام ہے داستان کربلا۔ ناظرین، ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں سنا تھا کہ یزید کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے، ان حالات نے امام علی مقام کو مدینہ منورہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ سفر کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی، اونٹوں پر کجاوے کسے جا چکے تھے، اور اہل بیت رسالت کا مقدس قافلہ مدینہ الرسول کی جدائی کے صدمے میں ڈوبا ہوا روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ گھروں سے نکل پڑا۔ ناظرین، وہ کتنا رقت آمیز منظر ہوگا۔ اس وقت امام علی مقام کے دل مبارک میں جذبات کا کیسا طوفان مچل رہا ہوگا۔ آپ اس مدینہ منورہ کو خیر آباد کہہ رہے تھے جسے تاجدار مدینہ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بسایا۔ آپ کی چشم مبارک سے عقیدت اور جدائی کے موتی آنسوؤں کی صورت میں برس رہے، اور آپ اپنے نانا جان علیہ السلام کی بارگاہ میں الوداعی حاضری کے وقت اپنے دل کے احوال پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ کے دل مبارک یادوں کے کس قدر گہرے سمندر میں ڈوبا ہوا۔ مدینے سے وابستہ وہ پاکیزہ یادیں، بچپن کا وہ سنہری دور، نبی پاک علیہ السلام کی آغوش محبت، صحابہ اکرام کی رفاقت، مسجد نبوی کی نورانی بہاریں، اور شہر مبارک کی وہ مقدس گلیاں جہاں کبھی آپ اپنے نانا جان علیہ السلام کا دست مبارک تھام کر چلا کرتے تھے۔ کتنا عظیم اور انمول سرمایہ تھا جسے دل میں بسائے آپ امت کی اصلاح کے لیے یہاں سے اب تشریف لے جا رہے ہیں۔ خیر ناظرین، امام علی مقام روانگی سے پہلے اپنے نانا جان کے روضہ انور پر آخری سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے، پھر روتے ہوئے واپس آئے اور ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ مدینہ منورہ پر حسرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ۔ یہ واقعہ شعبان 60 ہجری کا ہے۔ ناظرین، جب امام علی مقام مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور لوگوں کو آپ کے آنے کی خبر ہوئی تو لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔
لوگ بڑی تعداد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ مکہ مکرمہ میں آپ ایک پناہ لینے والے کے طور پر مقیم تھے۔ اس وقت نہ آپ نے یزید کے خلاف کسی سے بیعت لی اور نہ ہی اپنے لیے کوئی ملٹری فورس تیار کی۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ کوفہ والے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے ہی سے امام عالی مقام کی خدمت میں ریکویسٹ بھیج رہے تھے، درخواستیں بھیج رہے تھے اور کوفہ آنے کی منتیں کر رہے تھے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل انکار فرماتے رہے۔ اور پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی اور یزید تخت خلافت پر بیٹھا، اس کے بعد عراق کی بڑی بڑی جماعتوں نے ایک پیج پر آ کر امام عالی مقام کی خدمت میں درخواستیں بھیجی اور انہوں نے اپنی وفاؤں، محبتوں، عقیدتوں اور اخلاص کا اظہار کیا، اپنے جان و مال قربان کرنے کی تمنائیں ظاہر کی۔ یہ خطوط کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ تمام جماعتوں اور مختلف لوگوں کی طرف سے تقریباً 150 کے قریب پیغامات امام عالی مقام کی خدمت میں پہنچے۔ اب ناظرین، کب تک اس معاملے کو اگنور کیا جاتا؟ اور دوسری بات، کب تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم اخلاق والے امام جواب دیے بغیر رہے؟ اس صورتحال کو ذرا لاجیکلی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یزید کی حکومت و سلطنت دین کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکی تھی، اور امام عالی مقام کے اس تاریخی اور عظیم فیصلے کے پیچھے سب سے بڑی حکمت حق کو واضح کرنا، راہ فرار یا عذر کی گنجائش نہ چھوڑنا تھا۔ لیکن یہاں ایک اور مشکل بھی موجود تھی ناظرین، وہی کہ اس وقت کے بڑے بڑے صحابہ کرام علیہ رضوان تو اس وقت حیات تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، سب امام عالی مقام کے اس فیصلے سے ایگری نہیں تھے، اور ان کے ڈس ایگریمنٹ کی وجہ یہ تھی کہ انہیں کوفیوں کی ماضی کی بے وفائیوں اور حرکتوں کی وجہ سے ان کے وعدوں اور دعووں پر اعتبار نہ تھا۔ اسی طرف امام عالی مقام کی محبت اور آپ کی شہادت کی مشہور خبریں، یہ سب باتیں ان کے دلوں میں خوف پیدا کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ امام علی مقام کے اس مسئلے میں فیصلہ کرنا آسان نہ تھا۔ ایک طرف بڑے بڑے صحابہ کرام کی رائے تھی، دوسری طرف کوفہ والوں کے خطوط تھے جن میں بار بار دین کی حفاظت کے لیے آپ کو بلایا جا رہا تھا۔ پھر آخرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کا ایک بہترین حل نکالا، وہ یہ کہ آپ نے فیصلہ فرما دیا کہ پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا جائے۔ اگر کوفیوں نے بے وفائی اور بد عہدی کی تو پھر امام پاک کے لیے وہاں نہ جانے کا شرعی ایکسکیوز موجود ہوگا، اور اگر وہ اپنی وفاداری کے وعدے پر قائم رہے تو پھر صحابہ کرام کو بھی تسلی دے دی جائے۔ ناظرین، یہ واقعی ایک بہترین، حکمت بھرا اور دور اندیشی پر مبنی فیصلہ تھا۔ چنانچہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا داد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو ایک خط دے کر کوفہ کی طرف روانہ فرمایا۔ اس خط میں آپ نے لکھا تھا کہ تمہارے بیعت کے وعدوں اور کوفہ آنے کی دعوت کے جواب میں ہم مسلم کو تمہاری طرف بھیج رہے ہیں، ان کی مدد اور حمایت تم پر لازم ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو اپنے والد کے نہایت اوبیڈینٹ وفادار بیٹے تھے، وہ بھی سفر میں اپنے والد کے ساتھ کوفہ روانہ۔ ناظرین، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبید کے مکان پر ٹھہرے۔ جب کوفے والوں کو آپ کی آمد کی خبر ہوئی تو لوگ بڑی تعداد میں آپ سے ملاقات کے لیے آنے لگے۔ وہ آتے جاتے حضرت مسلم کی بیعت کرتے جاتے، یہاں تک کہ 12,000 سے زیادہ کوفیوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کرائی۔ ناظرین، یہ منظر دیکھ کر حضرت مسلم کے دل میں اب یقین پیدا ہو گیا کہ وہ کوفہ والے واقعی وفاداری نبھائیں گے۔ چنانچہ آپ نے امام علی مقام کی خدمت میں ایک لیٹر روانہ کیا جس میں کوفے کے حالات بیان کیے اور عرض کیا، حضرت آپ جلد تشریف لے آئیں تاکہ یہ اللہ کے بندے ناپاک یزید کے شر سے محفوظ رہیں، دین حق کی مدد ہو اور مسلمان امام حق کی بیعت کر سکیں۔ ناظرین، یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا اس پورے واقعے۔ مسلمانوں کا یہ جوش و جذبہ دیکھ کر دو لوگوں نے، مسلم بن یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے، یزید کو خط لکھ کر اطلاع دے دی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچ چکے ہیں اور کوفہ والوں میں ان کی محبت اور عقیدت کا جوش بڑھتا جا رہا ہے۔ ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر چکے ہیں، اور نعمان بن بشیر جو کہ اس وقت گورنر تھے اب تک خاموش بیٹھے ہیں، نہ انہوں نے کوئی کارروائی کی ہے اور نہ اس تحریک کو روکنے کے لیے کوئی قدم اٹھایا ہے۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ ایک طرف تو حضرت مسلم بن عقیل کے خط کے ذریعے امام حسین تو کوفہ آنے کا پیغام دے چکے ہیں، اور دوسری طرف یزید تک بھی یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں لوگوں کو اس کے خلاف جمع کر رہے ہیں۔ اب آگے کیا ہوا یہ جانیں گے ہم اپنے چوتھے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین، بڑی امیزنگ اور بڑی دردناک یہ داستان ہے، اس میں بہت سارے پیچ و خم ہیں، یہ واقعہ کیسے آگے بڑھتا ہے اور دل کے تار کیسے زخمی ہوتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں مزید جانیں گے۔ اللہ کریم کربلا والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو کون تھے
کوفہ والوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہی جب انہیں پتہ چلا کہ حجازی لباس میں آنے والے امام حسین نہیں بلکہ پورے کوفہ میں خوف کی لہر دوڑی. بس میں کیا تھا, ہر طرف سے لوگ آنے لگے اور اس طرح دیکھتے دیکھتے 40,000 افراد کا لشکر ایک اعلان پر جمع ہوا. نماز سے پہلے 40,000, نماز کے بعد ایک بھی نہیں. یہ سب دھوکہ تھا, مکر و فریب تھا, بد اہلی تھی. کوفہ کی گلیوں میں اکیلا ترے تنہا مگر کمال کی بات ساتھ تھے تو صرف اپنے 2 بچے. گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. تاریخ نے دیکھا کہ بنی ہاشم کا ایک تنہا شیر جس طرح غالبوں پر ٹوٹ پڑتا. دروازے کے پیچھے سپاہی ہاتھ میں ننگی تلوار لیے موجود تھے. آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دروازے سے جیسے اندر داخل ہوئے, اچانک انا للہ و انا الیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, ویب سیریز کا نام ہے داستان کربلا. کل ہم نے سنا تھا کہ کوفہ میں موجود 2 افراد نے یزید تک یہ خبر پہنچانا نہیں کر رہے, حالانکہ مسلم بن عقیل کوفہ والوں کو یزید کے خلاف آمادہ کر رہے ہیں. یہ خبر سنتے ہی یزید نے فوراً حضرت نعمان بن بشیر کو کوفہ کی گورنری کے عہدے سے ریموو کر دیا, ہٹا دیا, اور ان کی جگہ ایک ایسے شخص کو مقرر کیا جس کا نام سن کر ہی ظلم, مکاری اور صفاقی کی تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے. اس شخص کا نام تھا عبید اللہ بن زیاد. عبید اللہ بن زیاد نہایت مکار, چالاک اور ظالم انسان. جیسے اسے یزید کا پیغام ملا یہ فوراً بصرہ سے روانہ ہو گیا. لیکن اس کی مکاری ذرا دیکھیں, اپنی فوج کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ کوفہ میں داخل نہیں ہوا, بلکہ اس نے اپنی فوج کو قادسیہ میں روک دیا اور پھر خود چند آدمیوں کو لے کر حجازی لباس پہن کر, عرب کے لوگوں کا لباس پہن کر, رات کے اندھیرے میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر اس راستے سے کوفے میں داخل ہوا جس راستے سے حجاز کے قافلے آیا کرتے تھے. اور سب اس نے کیوں کیا؟ کیونکہ کوفہ والے پہچان نہ سکے, بلکہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ امام حسین تشریف لے آئے رضی اللہ تعالیٰ. چنانچہ ایسے ہی ہوا. کوفہ کے لوگ جو ہر لمحہ امام علی مقام کی آمد کے منتظر تھے, جن کی نظریں راستوں پر جمی ہوئی تھی, جن کے دل امام پاک کی محبت میں بے قرار تھے, انہوں نے رات کے اندھیرے میں جب حجازی لباس اور حجازی راستے سے آنے والے اس شخص کو دیکھا تو وہ تو خوشی سے بے قابو ہو گئے. کسی نے نعرہ لگایا امام حسین آ گئے, اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے خوشی کی لہریں پورے کوفہ میں دوڑ گئیں. نعرے بلند ہونے لگے, لوگ گھروں سے نکل آئے, دل خوشی سے دھڑکنے لگے. ادھر ابن زیاد دل ہی دل میں چل رہا تھا, لیکن اس نے سب سے کام لیا اور خاموش رہا, کیونکہ اگر اس لمحے اس کا بھانڈا پھوٹ جاتا شاید وہ زندہ گورنر ہاؤس تک پہنچ بھی نہ پاتا. مگر اس مکار نے ایک بہت اہم بات سمجھ لی تھی. اس نے جان لیا تھا کہ اہل کوفہ کے دل کس قدر امام علی مقام کی محبت میں ڈوبے ہوئے. وہ جان گیا تھا کہ یہ قوم امام علی مقام کی جھلک تک کے لیے بہت بے چین ہے. یہی سوچتے ہوئے وہ خاموشی سے گورنر ہاؤس کے داخل ہوئے. پر افسوس اس وقت تک کوفے والوں کو یہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ یہ امام حسین نہیں بلکہ ابن زیاد ہے. تو جب یہ حقیقت سامنے آئی تو خوشیوں کے چراغ یکدم بجھ گئے, دل ٹوٹ گئے اور پورے شہر پر مایوسی کی ایک سرد چادر پھیلی. رات گزری, صبح ہوئی. ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کیا, یزید کا پیغام سنایا اور پھر دھمکیوں, خوف, لالچ اور سازشوں کا ایک ایسا کھیل شروع کیا جس نے پورے کوفہ کو خوف اور بے چینی میں مبتلا کر دیا. وہ لوگوں کو ڈرانے لگا کہ یزید کی مخالفت کا انجام بہت بھیانک ہوگا. وہ قبائل کے سرداروں کو خریدنے لگا اور لوگوں کے دلوں میں خوف بھرنے لگا. اسی طرح اس نے آہستہ آہستہ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھیوں کو ان سے سیپریٹ کرنا, جدا کرنا شروع کر دیا. ناظرین, اسی وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ حانی بن عروہ کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے. ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو فوجیوں کے ساتھ بھیجا اس حکم کے ساتھ کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا. اور صرف یہی نہیں, ابن زیاد نے کوفہ کے تمام قبائل اور برادریوں کے سرداروں کو بھی قلعے میں نظر بند کر دیا تاکہ وہ اس کے دباؤ میں رہیں. حضرت مسلم بن عقیل کو جب ابن زیاد کے ارادوں کی خبر ملی تو آپ باہر تشریف لائے, اپنے وفادار ساتھیوں کو آواز دی. بس پھر کیا تھا, ہر طرف سے لوگ آنے لگے, جذبہ بڑھنے لگا. دیکھتے دیکھتے 40,000 افراد کا لشکر آپ کے ساتھ آپ کے اعلان پر جمع ہو گیا. 40,000 کا لشکر, اور پھر اس لشکر نے شاہی محل کا محاصرہ کر لیا. چاروں طرف سے محل کو گھیر لیا گیا. اب صورتحال یہ تھی کہ بس حملے کے حکم کی دیر تھی. ناظرین, اگر اسی وقت حضرت مسلم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملے کا حکم دیتے تو قلعہ فتح ہو سکتا تھا، ابن زیاد گرفتار ہو سکتا تھا، اور پھر یہی لشکر ایک سیلاب بن کر شامی طاقتوں کو بہا لے جاتا، جس کے بعد یزید کے لیے زمین تنگ ہو جاتی۔ مگر ناظرین ہونا کچھ اور تھا، کیونکہ لکھا کچھ اور تھا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کو گھیر تو لیا، مگر اس کے باوجود ابن زیاد کی جو مکاری تھی، یزید کی دشمنی پوری طرح ظاہر ہو چکی تھی، اور آپ نے حملے کا حکم نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جنگ نہیں چاہتے تھے، آپ خون مسلم بیٹھا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے تھے، آپ چاہتے تھے کہ گفتگو سے مسئلہ حل ہو جائے، صلح کی کوئی صورت نکل آئے اور مسلمانوں کی جانیں بچ جائے۔ یہ تھی اہل بیت کی سوچ، یہ تھا ان کا سلف، یہ تھی ان کی رحمت۔ لیکن دوسری طرف ابن زیاد تھا جو سازشوں کا جال بن رہا تھا، اس کو حضرت مسلم کے خلاف ایک عجیب چال چلی۔ اس نے یہ کیا کہ قلعے میں قید جو قبائلی سردار اس کے ساتھ تھے، وہ ان کو لے کر مجبور کیا اس نے کہ وہ لوگوں کو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ چھوڑنے پر آمادہ کرے۔ عظیم کو سردار خوف زدہ تھے، انہیں معلوم تھا کہ اگر ابن زیاد ہار بھی گیا تب بھی قلعہ فتح ہونے سے پہلے وہ ان سب کو قتل کروا دے۔ چنانچہ وہ قلعے کی دیواروں پر چڑھے اور وہ اپنے قبیلے والوں کو آواز دینے لگے، کہتے ہیں کہ واپس چلے جاؤ، یزید تمہارے بچوں کو قتل کروا دے، تمہارے مال ضبط ہو جائیں گے، تمہارے گھر برباد کر دیے جائیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمیں تو ابن زیاد قلعے میں ہی مار ڈالے گا۔ ابن زیاد کی یہ چال کام کر گئی اور پھر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا لشکر اب بکھرنے لگا، لوگ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے، وفائیں دم توڑنے لگی اور نعرے خاموش ہونے لگے۔ یہاں تک کہ جب حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے مغرب کی نماز ادا کی تو 40,000 میں سے صرف 500 باقی رہ گئے تھے۔ اور آپ جان کر حیران ہوں گے جب نماز مکمل ہوئی تو ایک بھی شخص آپ کے ساتھ باقی نہ تھا۔ جی ہاں، ایک بھی۔ ایک ایسی جماعت تھی کہ امام نے نماز شروع کی تو 500 لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، مگر جب نماز ختم ہوئی تو کوئی مقتدی پیچھے موجود نہ تھا۔ یہ کوفہ والوں کی پہلی بے وفائی تھی۔ جو مہمان ان کی التجاؤں کی وجہ سے آیا تھا، ان کے دین کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، آج اسی کو دشمنوں کے درمیان تنہا چھوڑ دیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کوفہ کی گلیوں میں اکیلے رہ گئے، کہاں جائیں، کس دروازے پر دستک دیں، کسے اپنا کہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آج پورے کوفہ کے مہمان خانے بھی بند تھے، دروازوں پر تالے لگ چکے تھے۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے بچے بھی تو تھے، انہیں کہاں سلائیں، کہاں ٹھہرائیں۔ پورا کوفہ آپ کے لیے تنگ ہو چکا تھا۔ حالت یہ ہو گئی تھی کہ 2-4 گز زمین آپ کے لیے رات گزارنے کے لیے بھی نظر نہیں آتی تھی، اور بنی ہاشم کا یہ عظیم مہمان بے آسرا کھانا تھا۔ اس میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو امام حسین کی یاد آئی۔ امام کی یاد آتے ہی آپ کا دل تڑپ اٹھا۔ آپ سوچنے لگے، میں نے امام کو خط لکھا ہے، میں نے آپ کو اس قوم کی وفاداری کے قصے سنائے ہیں، میں نے ان کے آنے پر اصرار کیا ہے، اور یقیناً امام میری بات رد نہ فرمائیں گے، وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ روانہ ہو چکے ہوں گے۔ اگر امام یہاں پہنچ گئے تو اس بے وفا قوم کے درمیان ان پر کیا گزرے گی؟ یہ سوچ کر یہ خوف آپ رضی اللہ تعالیٰ کے دل کو شدید زخمی کر رہا تھا۔ اسی پریشانی کے عالم میں آپ کو پیاس محسوس ہوئی۔ سامنے ایک گھر نظر آیا، وہاں طوعا نامی ایک عورت موجود تھی۔ اس سے آپ نے پانی مانگا، اس نے آپ کو پہچان کر پانی دیا اور اپنی سعادت سمجھ کر آپ کو اپنے مکان میں ٹھہرایا۔ لیکن افسوس، اس عورت کا بیٹا محمد بن اشعث کا غلام تھا، اس نے فوراً اپنے آقا کو خبر دے دی۔ بس پھر کیا تھا، ابن زیاد نے محمد بن اشعث اور کوتوال کو سپاہیوں کے ساتھ روانہ کر دیا تو آ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ اس کے بعد حضرت مسلم تلوار لے کر باہر نکلے اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ بنی ہاشم کا ایک تنہا شیر کس طرح ظالموں پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ ناظرین، اس وقت حضرت مسلم بن عقیل تنے تنہا اس شان اور بہادری سے لڑے کہ یزیدی کانپ اٹھے، ان کی صفوں کی صفیں بکھر گئی، ان میں سے کئی مارے گئے اور کئی زخمی ہو گئے۔ کوفہ والوں کو جب اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ بنی ہاشم کے اس جوان کو ہرانا ہمارے بس کی بات رہی، تب انہوں نے ایک نئی چال چلی۔ انہوں نے آواز دی، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ابن زیاد کے پاس چلیں اور اس سے گفتگو کر کے معاملہ طے کر۔ یہ بات سن کر حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے تو اس وقت بھی جنگ نہیں کی تھی جب میرے ساتھ 40,000 لوگ تھے، میں تو خون ریزی روکنا چاہتا تھا۔ چنانچہ آپ اپنے دونوں صاحبزادوں کو ساتھ لے کر ان کے ساتھ ابن زیاد کے پاس جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ لیکن ناظرین، یہ سب دھوکہ تھا، مکر و فریب تھا، بدعہدی تھی۔ ابن زیاد نے پہلے ہی دروازوں کے پیچھے تلواریں لیے سپاہی کھڑے کر رکھے تھے۔ حکم دیا تھا کہ جیسے ہی مسلم اندر آئیں دونوں طرف سے حملہ کر دیں۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کو کیا خبر تھی کہ دشمن اتنا گر چکا ہے۔ آپ قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور پھر اچانک چاروں طرف سے تلواریں چل پڑی، وار پر وار، ظلم پر ظلم، یہاں تک کہ بنی ہاشم کا یہ مظلوم مسافر
دین کا یہ وفادار سپاہی، اہل بیت کا یہ جانثار ظالموں کے ہاتھوں بے دردی سے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، ابن زیاد کے دربار میں حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے دونوں صاحبزادے بھی آپ کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے اس بے کسی کی حالت میں اپنے شفیق والد کا سر ان کے مبارک تن سے جدا ہوتے دیکھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل غم سے پھٹ گئے اور اس صدمے میں لرزنے اور کانپنے لگے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے، دونوں کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو ان بچوں پر رحم کرتا۔ آخرکار ظالموں نے ان نونہالوں کو بھی بے دردی سے شہید کر دیا اور پھر ہانی کو بھی قتل کر کے سولی پر چڑھا دیا۔ ان تمام شہیدوں کے سر دوسروں کو ڈرانے کے لیے نیزوں پر چڑھا کر کوفے کے گلی کوچوں میں پھیلائے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں یہ تاریخ کون سی تھی؟ یہ بھی تاریخ کا ایک راز ہے کہ 3 ذوالحجہ 60 ہجری کا یہ دن تھا اور ایگزیکٹلی یہ وہی دن تھا جس روز مکہ مکرمہ سے امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آگے کیا ہوا وہ جانیں گے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک طرف کوفے کی گلیاں حضرت مسلم بن عقیل کے خون سے رنگین ہو چکی تھی اور دوسری طرف نواسہ رسول کوفہ کی طرف۔ آپ نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ بتایا گیا